وہ ہوں گے پتہ نہیں 10-15 اسٹوڈنٹس یا اس سے بھی کم تھے، اور وہ زبانیں پورے پاکستان میں گھوم رہی تھیں. اور آج اس واقعہ کو 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا، یا ہمارے والد صاحب وہاں پہ تھے، یا ہمارے دادا اس نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سے اور ان کی زبان کاٹی گئی تھی. کہ ابا یہ ایک عجیب قسم کا کافر ہے، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹ گیا اور بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اور ہمیں خود وہ روزے سے ہے اور ہمیں چائے پیش کر رہا ہے، اور ہم دونوں بے روزہ ہیں، اور ہم مومن، وہ کافر. عجیب کافر ہے یہ. اور پھر یہ لوگ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو باہر سے امداد آتی ہے. باہر سے امداد نہیں آتی، اوپر آسمان سے امداد آتی ہے، جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور ان کو کبھی بھی نہیں آئی. اور کہنے لگی کہ یہ دوپٹہ بھی جماعت کا ہے، میرے یہ کپڑے بھی جماعت کے، میری قمیض، جوتی، ہر چیز جو میرے پاس گھر پہ ہے وہ جماعت کی ہے، جماعت نے مجھے دی ہوئی ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں. لیکن میں نے کسی طرح سے یہ 2-3 روپے بچائے ہیں، یہ میں تحریک جدید میں پیش کرتی ہوں. کہنا چاہیے. اور میں تو سلام کرتا ہوں اس عورت نے جیسے ہم کو ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا کہ ہم تو جہاں بیٹھے وہ جماعت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں صوفہ جماعت کا، گاڑی میں بیٹھے ہیں جماعت کی گاڑی، کچن اگر ہے تو جماعت کا کچن، ڈرائنگ روم ہے تو جماعت کا ڈرائنگ روم، گھر ہے تو جماعت کا دیا ہوا. وہ جب بے سدھ ہو کر گر گیا تو اس نے پانی مانگا تو اس کے منہ میں ریت ڈال دی گئی، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا تو اس کی لاش اوپر سے انہوں نے نیچے گرا دی، یا کہ جو ماننے والے تھے ان کو یہ اس طرح شہید کیا گیا. تو اسرار احمد خان صاحب کو پھر دونوں مخالف طرف سے ٹانگیں کھینچ کے ان کا جسم 2 لخ کر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا. تو حضور نے فرمایا شہید جو ہے جہاں دفن ہوتا ہے وہاں جنت ہوتی ہے. وہ جبی سے ہم نے اتار دی سب غم، اگر کے طویل تھی سب غم بھی ہنس کے گزار دی سب غم، اگر کے طویل تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خلیم سی رابع نے ایک شعر کہا تھا کہ خوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا. ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی. اور ہم سارے احمدی اس بات کے گواہ ہیں، کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں جو پھول پھل نہ لائی ہو. اور اتنا گناہ کہ وہ 700 گناہ والی جو مثال ہے قرآن کریم کی وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے. لیکن ہم اس وقت 1974 کے شہادت کے واقعات کا ذکر کریں گے. اور اس وقت بڑی بے دردی سے اور بڑے ظالمانہ طریق سے احمدیوں کو مارا گیا. سب سے پہلے تو اس کی بنیاد یہ بنی کہ 26 مئی کو نیشنل میڈیکل کالج کے چند اسٹوڈنٹ سے وہ ربوہ آئے، ملتان سے وہ مری جا رہے تھے اگر وایا راولپنڈی. تو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر اترے اور انہوں نے بےہودیاں کیں، گالیاں دیں اور جماعت کو کوسا اور مسیح علیہ السلام کی اور جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی توہین کی. اور 26 مئی کو ان کو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے صرف بہانا، انہوں نے صرف یہ ساری غلیظ حرکتیں کی، گالیاں دیں اور یہ ساری باتیں، اور وہ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور جاتے ہوئے کہتے گئے کہ ہم 29 مئی کو واپس آئیں گے. اب اس کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم 29 کو واپس آئیں گے؟ پلاننگ تھی ایک پہلے سے ہی. اب وہ چونکہ کہہ کے گئے تو 29 مئی کو واپس آئیں گے، اور ربوہ میں بھی ایک خاص گروہ نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ 29 کو آ رہے ہیں، 29 کو آ رہے ہیں وہ دبا. اور اس پر نوجوانوں کو طیش آ گیا، وہ سارے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے 29 مئی 1974 کو. اور جب چناب واپس آئی ہے تو انہوں نے
اتنے میں جب لوگوں کو پتہ چلا احمدیوں کو کہ وہ نوجوان وہاں جا رہے ہیں، تو احمدی کارکنان بھی وہاں پہنچ گئے، مورا مکہ بھی اور دوسرے لوگ بھی اور صدران بھی، معزز حضرات بھی، اور انہوں نے ان کو روکا اور پوری کوشش کی، لیکن وہ اتنے زیادہ لوگ تھے اور اتنے مشتعل ہو چکے تھے کہ انہوں نے چند ایک کو معمولی سا تھپڑ چپڑ مارا یا مارا کوٹا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں ختم کروا دی بات، اور پولیس بھی آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا سوائے چند تھپڑوں گھونسوں کے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ان کو۔ اور وہ جناب جو ہے وہ حیرت والی بات ہے، وہ کھڑی رہی، پولیس بھی نہیں جانے دے رہی اور چلا نہیں رہے گاڑی کو، حالانکہ وہ سارے روک رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو اور کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چلاؤ۔ تو بہرحال گاڑی کافی دیر کے بعد چلی، اور یوں ہی وہ فیصل آباد پہنچی ہے تو وہاں ہنگامے شروع ہو گیا، اور وہاں فیصل آباد سے پھر ہنگامے شروع ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں بیک وقت پھیل گیا اتنی صورت سے۔ حیرت والی بات ہے کہ وہ کیسے اچانک یہ آن کی آن میں جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ ظاہر ہے پوری پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کا اس بات سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب مفتی محمود صاحب نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ جو نشتر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ربوہ بھیجے تو وہ اس کے باپ نے بھیجے تھے، وہ ان کی یہ فکرہ کوٹ کیا جاتا ہے عموماً۔ یعنی یہ ساری پلاننگ تھی، اور یہ پہلے سے طے شدہ پلان تھا کہ ہم یہ کر کے اور ان پہ ظلم و ستم کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ چونکہ اب پاکستان میں بہت اشتعال پھیل گیا ہے تو ہم اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا اس کی باقاعدہ انہوں نے پس منظر بنایا اور سوچ سمجھ کے یہ سارا پلاننگ کی۔ میں جو ہنگاموں کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی وقت یا اس سے اگلے دن بھی پورے پاکستان میں بیک وقت ان کی زبانیں دکھائی جا رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کی زبانیں کاٹ دی گئیں۔ وہ ہوں گے پتہ نہیں 10-15 اسٹوڈنٹس یا اس سے بھی کم تھے، اور وہ زبانیں پورے پاکستان میں گھوم رہی تھیں۔ اور آج اس واقعہ کو 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا، یا ہمارے والد صاحب وہاں پہ تھے، یا ہمارے دادا اس نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سے اور ان کی زبان کاٹی گئی تھی۔ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا ان میں سے، اور ان کی ٹانگ ٹوٹی یا انہوں نے یہ لوگ تو جھوٹی کہانی بناتے ہیں، تو سچی کو تو بھارت بہت اچھال کے دکھائیں گے، تو کوئی ایک بھی شہادت آج بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ پوچھیں جا کے کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس میں سے کون کون وہ 75 میں زخمی ہوا تھا، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ بازو تک نہیں ٹوٹی کسی کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے بتایا کہ گھونسے مکے لاتے وغیرہ یہاں تک بات رہی جو عموماً نوجوانوں میں ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ ایک پلاننگ کے تحت سارا کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ ان کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن احمدیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پورے ملک میں غیظ و غضب کی اور اشتعال انگیزی کی ایسی لہر دوڑ گئی جس نے سارے احمدیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پکڑ دھکڑ جاری شروع ہو گئی۔ ربوہ میں تو انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی، لیکن دوسرے شہروں میں باقاعدہ گھروں کو آگے لگائی گئی، لوگوں کو پکڑ کر مارا پیٹا گیا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے بعض۔ مثلاً میں اپنے میرے بہت قریبی دوست تھا آصف کھوکھر مرحوم، وہ فوت ہو گیا 2007 میں۔ 1974 میں وہ ہنگاموں کے بعد وہ ربوہ آ گئے تھے، تو وہ یہ واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوا تو ہم چھوٹے تھے، تو ہم کو کسی طرح نہ کسی ایک مجھے یاد نہیں آ رہا وہ پولیس آفیسر تھا یا آرمی آفیسر تھا، اس نے کس طرح نا ہمیں اور چھوٹے بچوں کو اور امی اور بہنوں کو نکال لیا، یعنی عورتوں کو اور بچوں کو نکال لیا کسی طرح سے۔ تو بڑے اس کے والد صاحب افضل کھوکھر صاحب مرحوم اور اشرف کھوکھر صاحب مرحوم وہ گھر پہ تھے، اور جب ہجوم آیا تو انہوں کو لے کے اوپر مارتے ہوئے اوپر لے گئے، اور ان کو مارا ہے بڑی بےدردی سے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس طرح مارا پیٹا۔ تو جو اشرف تھا ان کا بھائی، آصف کا بھائی، افضل کھوکھر صاحب کا بیٹا، وہ جب بے سدھ ہو کر گر گیا تو اس نے پانی مانگا تو اس کے منہ میں ریت ڈال دی گئی۔
اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا تو اس کی لاش اوپر سے انہوں نے نیچے گرا دی. اب ایسا ظالمانہ اور بے دردی کے طریقے سے کسی کو شہید کیا جائے اور بیٹے کو باپ کے سامنے, تو باپ کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں. اب اس سے وہاں سے پوچھا کہ ہاں بتا اب تیری کیا مرضی. اب بجائے اس کے اس پر لرزہ طاری ہو یا خوف طاری ہو, کہتا ہے جس طرح میرے بیٹے نے جوانمردی سے اور بہادری سے اور صبر سے جان دی ہے, میں بظاہر بوڑھا ہوں لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. جو ایمانی طاقت ہے وہ مجھ میں جوانوں سے بھی بڑھ کر ہے. چنانچہ انہوں نے بھی ان کو بھی مارا اور ان کو بھی شہید کر کے ان کی لاش اوپر سے نیچے پھینک دی. اور یہ ساری تفصیل ان کو بعد میں پتہ چلی, اور پھر حضور نے حضرت مسیح رابع نے خطبے میں بیان بھی کیا. ایک دفعہ ایک مجلس عرفان میں بھی بیان کیا. تو آصف مجھے خود بتایا کرتا تھا, وہ میں کیسٹ لے کے تو امی کے پاس گیا تو امی کیسٹ سن کے برا حال ہو گیا, تو اس کے بعد میں نے وہ کیسٹ چھپا دی, مجھے نہیں پتہ کہاں ہے. تو ایک تو شہادت, اس کے بعد ان کی جو حالت ہوئی, اور انسان ہر وقت وہ شہید تو ایک دفعہ شہید ہوتا ہے, اس کے جو پسماندگان ہیں لواحقین جو ہیں وہ روز روز شہید ہوتے ہیں. یہ گجرانوالے کے 2 شہید تھے جن کو ان کو میں جانتا تو نہیں تھا, لیکن ان کے جو باقی فیملی تھی ان کی ساری آ کے ہمارے دارالعلوم غربی, جس کو منڈی بھی کہتے ہیں, وہاں آ کے آباد ہوئی. اور آصف کھوکھر اور بلال یہ 2 بھائی تھے اور ان کی بہنیں تھیں. اور حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ اسپیشل ان کے گھر آیا کرتے تھے سائیکل پہ, میں نے دیکھا, اور اس سے بڑی شفقت کرتے تھے. ہم جب بھی مسجد مبارک نماز پڑھنے جاتے تو حضور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے آصف کا, اور اس کے ساتھ بڑی پیار اور محبت سے باتیں کرتے تھے. اور وہ افضل کھوکھر صاحب حضرت مسیح رابع کے کلاس فیلو بھی تھے غالباً. اور ان کے چھوٹے بھائی جو مبارک کھوکھر صاحب تھے, جن کا گم ٹیپ کا کاروبار تھا کراچی میں, ان سے بھی حضرت مسیح رابع کا بہت اچھا تعلق تھا. اور جب کراچی جاتے تھے تو مبارک کھوکھر صاحب کے گھر پہ ہی ٹھہرتے تھے خلافت سے قبل, اور بعد میں بھی ان کا بڑا اچھا اور محبت کا تعلق رہا. تو یہ 2 شہید ہیں جن کی فیملی کو میں جانتا تھا, اور انہوں نے جب وہ بات سناتے تھے تو ان سے بات سنائی نہیں جاتی تھی, اور اس طرح بے دردی سے انہوں نے ان کو شہید کیا. اشرف کھوکھر صاحب اور افضل کھوکھر صاحب کی شہادت کا میں نے ذکر کیا, وہ 1 جون کو ہوئی. یہ جو اسی روز پھر ایک 2 اور بھی بہت سے لوگوں کو شہید کیا, 2 نہیں بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا. ایک چودھری منظور احمد صاحب تھے اور چودھری محمود احمد صاحب گجرانوالہ کے. ان دونوں کو بھی گجرانوالہ میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا, جلوس سے حملہ کیا اور مارا پیٹا. اور پھر جب وہ شہید ہو گئے تھے, عورتوں کو صرف یہی پتہ چلا کہ وہاں ہنگامہ ہوا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ ان کی لاشیں لے کر ٹرکوں میں چلی گئی ہے. اسی روز اور بھی بہت سے شہید ہوئے. قریشی احمد علی صاحب گجرانوالہ میں شہید ہوئے, اور پھر بشیر احمد صاحب, منیر احمد صاحب, یہ بھی گجرانوالہ میں اسی روز شہید ہوئے ہیں جس دن ہنگامہ ہوا ہے. تو اور سب کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا ہے, کون سو مکوں سے مار کے, اور ایک تو ہوتا نا کہ گولی سے مار دیا اور ایک دفعہ جان چلے گی, بڑی بے دردی سے اور ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا سب کو. اور پھر مکرم محمد رمضان صاحب اور محمد اقبال صاحب گجرانوالہ, ان کی بھی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ, اور ان کو بھی بڑی بے دردی سے مارا گیا. پھر غلام قادر صاحب اور چودھری عنایت اللہ صاحب, ان کی بھی شہادت گجرانوالہ میں ہوئی ہے. غرض یہ کہ بے تحاشا شہادتیں ہوئی ہیں. مجھے پورے نام تو یاد نہیں, یا تو پھر میں پورا ریکارڈ نکالوں. ایبٹ آباد میں بھی ہوئی ہیں, جہلم میں سیٹھی صاحب کی ہوئی ہے, ٹوپی اور مردان میں بہت شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں بھی لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. ٹوپی میں بڑا سخت ظلم ہوا اور شہادتیں ہوئیں, مردان میں ہوئیں. تو ٹوپی میں شہادتیں ہوئیں, ان میں سے صوبیدار غلام صبر صاحب اور ان کے بھتیجے اسرار احمد خان صاحب, ان دونوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اور ان کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کو وہ شہید کرنے کا پروگرام بنانے ہیں, لیکن یہ گھر میں موجود تھے. انہوں نے اپنے دفاع کا انتظام کو اسلحہ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا, لیکن وہ ہجوم اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے گولی چلائی بھی, لیکن وہ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہ بہرحال ان کے گھر کے اندر گھس آئے اور ان کو گولی ماری. صبح
غلام سرور صاحب کو، اور اس کے بعد ان کے بھتیجے جو اسرار احمد صاحب، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے فائر کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ظالمانہ طریق ہے جو اس جاہلانہ دور میں مسلمانوں سے روا رکھا جاتا تھا، جب اسلام نیا نیا آیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سمیہ کو بھی غالباً اس طرح شہید کیا گیا، یا دوسرے مسلمانوں کو، یا اس سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں انبیاء کے جو ماننے والے تھے ان کو یہ اس طرح شہید کیا گیا۔ تو اسرار احمد خان صاحب کو پھر دونوں مخالف طرف سے ٹانگیں کھینچ کے ان کا جسم دولخ کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور یہ منظر دیکھ کے ایک عورت چیخنے لگ گئی اور پاگل سی ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو تم، اور اس پر ان کی بندوقوں کا رخ اس طرف ہو گیا، اس عورت کی طرف۔ تو پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ قادیانی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو وہیں ٹوپی میں ہی دفنا دیا گیا، صوبیدار غلام سرور صاحب کو اور اسرار صاحب کو۔ اور بعد میں ان کے جو لواحقین تھے، پسماندگان تھے، انہوں نے خلیفہ ثالث سے پوچھا کہ کیا ہم ان کی لاشیں جو ہیں، وہ موسی تھے تو ہم یہاں پہ لا کے، صوبیدار غلام سرور صاحب موسی تھے تو ان کو ہم لا کے یہاں دفن کر سکتے ہیں بیش مقبرہ ربوہ میں؟ تو حضور نے فرمایا شہید جو ہے جہاں دفن ہوتا ہے وہاں جنت ہوتی ہے، وہ تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس لیے وہ جہاں شہید دفن ہے وہ بیش مقبرہ ہی ہے، تو اس لیے وہیں رکھیں۔ اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ شہداء کی قبروں پر جائیں گے اور دعا کریں گے کہ اس علاقے میں انہوں نے یہ شہادتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، آئے گا لوگ ایسے لوگوں کی قبروں پر جا کے درود و سلام پڑھیں گے ان پر، اور کہیں گے کہ آپ نے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، اللہ تم پر اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں پر رحم کرے، اور ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں یہ مکافات عمل بھی بتانا ضروری ہے کہ جس شخص نے اسرار احمد کو گولی ماری تھی اور اس کے بعد ظالمانہ شروع کیا تھا، وہ شخص پاگل ہو گیا اور پاگل ہو کے مر گیا، اور اس کی بیوی بھی بعد میں پاگل ہو گئی۔ اور ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اکثر رشتہ دار زبیر صاحب بھی جو جرمنی میں ہوتے ہیں اور باہر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بھائی پیدا ہوئے جن کا نام اسرار احمد وقار رکھا گیا، اور وہ اللہ کے فضل سے زندہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیات عطا فرمائے اور ان قربانیوں کا وارث بنائے، ان ساری قربانیوں کی جو یہ افضال ہے ان پر نازل کرے، ان کی ساری نسلوں پر۔ تو یہ فعل ہے ان کا جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور کہتے مسلمان ہیں لیکن افعال ان کے ابو جہل سے، ابی لہب سے ملتے ہیں، اور دوسروں کے جو اعمال ہیں وہ صحابہ سے ملتے ہیں۔ فیصلہ خود ہی کر لیں، وہ جو نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و صحابہ ہی، انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، آپ نے جب فرمایا کہ وہ اگر یہودی 72 فرقوں میں بٹے تو میری امت 73 میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقہ ناجی ہوا، تو آپ نے انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ وہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل پیرا ہوگا، جن پر میرے جیسے حالات آئیں گے۔ تو آپ کے اور اس کے آپ کے صحابہ کا جو حالات آئے وہ احمدیوں پر ہی آ رہے ہیں، اور تو کسی پہ نہ آئے۔ اور زیادہ تر یہ ہے کہ گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی، سارا ساز و سامان جلا دیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ اور سرگودا میں بھی یہی ہوا۔ سرگودا میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی شہید تو نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی بہت ظلم کیا گیا اور ان کی املاک کو چلایا گیا۔ حافظ مسعود صاحب بڑے بزرگ تھے، وہ کلینک کرتے تھے اپنے ڈاکٹر حافظ مسعود صاحب، ان کا سارا کلینک جلا کر راکھ کر دیا گیا، حالانکہ وہ غرباء کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ان کے لیے مشہور ہے کہ اگر کوئی غریب ایسا آتا ہے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ دوائی اپنے پاس سے دیتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر اس کے پاس اس کو کمزوری ہے، کوئی دودھ وغیرہ کے ساتھ کوئی دوائی کھانی تو اس کو جیب سے پیسے دیتے تھے۔ ایسا نافع الناس وجود، ایسا خادم خلق وجود، جوش میں آ کے اس کے سارے کلینک کو آگ لگا دی، اور اپنا ہی انہوں نے قصور کیا۔ اور 74 میں بھی اور اس کے بعد 83 میں بھی، اب مجھے بات سے بات یاد آ چلی تھی کہ بہت سے ڈاکٹروں کو انہوں نے، ڈاکٹر رقیب بن قادر، ڈاکٹر شمس الحق طیب میرا کلاس فیلو تھا، اس طرح بہت سے ڈاکٹروں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک کھاریاں کے بھی ڈاکٹر بھی شہید ہوئے ہیں، ایک
پشاور میں بھی ایک ڈاکٹر تھے جو شہید ہوئے ہیں. یہ مسیحا لوگ تھے سارے. اور احمدی ڈاکٹر تو ویسے بھی وہ ہوتے ہیں جو غریب کو دیکھتے ہی ان کا دل پسیج جاتا ہے اور اس کا دل سے علاج کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اور اگر ان کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ ہو تو وہ بھی جیب سے دے دیتے ہیں. اور یہ لوگ واقعتاً مسیحا تھے. باقی تو مسیحا ہوں یا نہ ہوں, احمدی ڈاکٹر ہمیشہ مسیحا ہی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے مارا اور شہید کیا. اور ڈاکٹر حافظ مسعود صاحب کی بات چل رہی تھی تو ان کا سارا کلینک جلا کے راکھ کر دیا. تو حافظ مسعود صاحب کو حضرت خلیفہ رابع نے, اس کو خلیفہ تو نہیں تھے, حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی گاڑی بھیجی ایک ڈرائیور کے ہاتھ, اور کسی شخص کے ہاتھ, ڈرائیور تو ان کے پاس نہیں تھا لیکن کسی شخص کے ہاتھ گاڑی بھیجی اور کہا, خط لکھا کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کو سانس کی تکلیف ہی ہے تو میری گاڑی رکھ لیں, تو اس کو سفر وغیرہ کے لیے چلو کچھ تو آپ کو آسانی ہوگی. تو حافظ مسعود صاحب نے خط لکھا کہ آپ کا میں بہت احسان ہوں, بہت میں شکر گزار ہوں. اس وقت میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس جو بھی ہوا انہوں نے جلا دینا ہے, یہ گاڑی بھی جلا دینی ہے. اور میں ویسے بھی نہیں رکھنے چاہتا کوئی چیز, کہ اتنے سال خدا نے مجھے اتنا نعمتوں سے نوازا, اور اب میں اگر کسی سے کوئی چیز دینی شروع کر دوں تو خدا کہے گا, یہ ان کے الفاظ ہے جو انہوں نے لکھے, او بغیرت مسعود, اب تو لوگوں سے لینا شروع کر دیا, اب تو انہیں لوگوں سے لینا شروع کر دیا. یعنی انہوں نے اپنوں سے نہیں لیا. وہ حالانکہ وہ اپنے تھے یہ سارے اور بہت پیارے تھے اور ان کا خیال تھا, لیکن انہوں نے اپنوں سے بھی نہیں لیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر حافظ مسعود صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کی تو کوئی موازنہ ہی نہیں پہلے سے. اور پھر یہ لوگ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو باہر سے امداد آتی ہے. باہر سے امداد نہیں آتی, اوپر آسمان سے امداد آتی ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور ان کو کبھی بھی نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ یہ پھر حکومتوں کی طرف بھاگتے ہیں, کیونکہ آسمان سے ان کو کوئی مدد نہیں ملتی. آسمانی تائید اور آسمان کی فعلی شہادت وہ جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کی خلافت کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے اور بہت سی دکانیں جلائیں. جو شکور بھائی ہیں ان پہ بھی ظلم ہوا, ان کو قید و بند کیا. حافظ مسعود صاحب بھی قید رہے, شکور بھائی بھی قید میں رہے, اور اب پھر کچھ عرصہ پہلے بھی وہ قید میں رہے شکور بھائی, اور ان پہ بھی بڑا ظلم ہوا. بڑھاپے کی حالت, میں نے ایک دفعہ کہا آپ اتنی عمر میں یہ جیل میں گئے تو کہنے گے میری کون سی عمر ہے, وہ ماشاء اللہ 80 سے اوپر ہے, لیکن جس کا ایمان تازہ ہو, جس کا اندرونہ جوان ہو تو وہ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتا ہے. پیری شباب ہے اگر تمنا جوان رہے, تو ان کی خدا سے محبت اور تمنا جو ہے وہ جوان ہے, اور وہ اپنے آپ کو شباب میں ہی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ابھی تک جوان ہے. پھر جو ایک اور واقعہ ہے وہ حضرت مرزا عبداللہ صاحب کا ہے. یہ مرزا عبداللہ صاحب تھے, لیکن ان کا حضرت مسیح علیہ السلام کی فیملی سے ان معنوں میں براہ راست تعلق نہیں تھا, روحانی تعلق تو تھا. وہ صوبے کے امیر بھی تھے, سرگودا کے امیر بھی تھے. حضرت مرزا عبداللہ صاحب تو اپنی پریکٹس کرتے تھے. یہ وہ مرزا عبداللہ صاحب جو تقریباً 106 سال کی عمر پا کے فوت ہوا, اور جنہوں نے حضرت مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن نصر عزیز جب خلیفہ بنے تو ان کو انگوٹھی پہنائی تھی علیہ السلام کافی نبدہ کی, جو خلافت کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, تو وہ انگوٹھی انہوں نے پہنائی تھی حضرت مرزا عبداللہ صاحب نے. تو ان کا بھی انہوں نے سارا ساسا لوٹ لیا, گھر آئے اور ہر چیز لوٹ کے لے گئے. اور ان کا کوئی روب تھا یا دبدبہ تھا, ان کو بھی مار نہیں سکے, لیکن جاتے جا کے ان کے چہرہ بڑا نورانی اور روب داب قسم کا تھا. تو جاتے جاتے ایک بدبخت نے ان کی جیب سے پین لگا ہوا تھا پارکر کا, وہ بھی نکال لیا. کچھ شے نہیں بچی, کچھ بھی نہیں بچا. اور یہ رمضان میں تو ہو رہا سارا کچھ. اس کو رمضان شروع ہو چکا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے جب کہ شیطان قید ہوتا ہے, لیکن یہ شار شیطان آزاد تھے. کہ وہ جو شعر ہے نا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد, کہ سنگ و خشت تو قید کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کتے جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں. بہرحال مرزا عبداللہ صاحب کا جو ایک واقعہ اور کہ وہ بھی بڑے خوش تھے. اچھا, حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے سرگودا والوں کو اور دوسروں کو بھی امداد جو آئی. سرگودا والوں کو جب امداد جو آئی کہ ان کا نقصان کافی ہو گیا تھا, تو انہوں نے مرزا عبداللہ صاحب نے اور حافظ مسعود صاحب نے تو صاف انکار کر دیا لینے سے.
ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے خدا کی راہ میں شکر کیا ہے کہ کوئی قربانی کرنے کی توفیق ملی ہے, تو اب ہم کیوں واپس لیں. تو وہ بندہ واپس آیا, حضرت مسیح ثالث کو بتایا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے علم تھا کہ انہوں نے نہیں لینا, اور ان کے لیے میں ایک اور دعا کر رہا ہوں. اور واقعات میں وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پھر جب وہ فضل ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو باہر سے امداد آتی ہے. تو وہ تو واقعی باہر سے آتی ہے, اوپر سے آسمان سے آتی ہے. تو وہ ان کو خدا تعالیٰ نے پھر بہت بے شمار فضلوں سے نوازا. حضرت عبدالحق صاحب کے پاس اسی روز جس دن سب کچھ لٹ گیا تھا, ایک تھے اقبال صاحب, میرا خیال ملک اقبال تھے, ایڈوکیٹ سرگودا کے. وہ بڑے شریف النفس بزرگ تھے ملک اقبال صاحب. تو وہ اور ان کا بیٹا, وہ مرزا صاحب کا حال پوچھیں گے کہ ان کی شرافت تھی اس وقت, اس دور کے لوگوں میں کچھ شرافت تھی, بولتے بھی تھے, لیکن اب تو ایسا بالکل ہی ختم ہو گیا, کوئی بولتا بھی نہیں, بلکہ ان کی مداحنت کرنا شروع ہو دیتے ہیں مولویوں کی. وہ گئے تو حضرت مرزا عبدالحق صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ میں, آپ برا نہ منائیں تو میں چاہے تو آپ کو پیش کروں, لیکن میری ساری کراکری بھی وہ لے گئے ہیں, میرے پاس اب مٹی کو تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں چند ایک پیالے, تو اس میں آپ کو چائے پیش کرتا ہوں اگر آپ برا نہ منائیں. میرا تو ویسے روزہ ہے, تو میں چاہیں گے آپ. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں میں نے نہیں پینی, ہمیں نہیں ضرورت, ہم تو صرف افسوس کرنے کو. کوئی افسوس کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا, اللہ تعالیٰ دے گا. تو بہرحال انہوں نے بعد میں بتایا, اقبال صاحب نے, ایڈوکیٹ نے, کہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ ابا یہ ایک عجیب قسم کا کافر ہے, سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ لٹ گیا اور بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا, اور کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, اور ہمیں خود وہ روزے سے ہے اور ہمیں چائے پیش کر رہا ہے, اور ہم دونوں بے روزہ ہیں, اور ہم مومن وہ کافر. عجیب کافر ہے یہ. تو یہ وہی چیز ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ گر کفری بود بخدا سخت کافر ہوں. اگر یہی کفر ہے تو میں پھر سب سے بڑا کافر ہوں. اگر یہ اخلاق فاضلہ, خدا اور خدا کے رسول سے محبت اور خدا اور خدا کے رسول کی راہ میں جان پیش کرنا, اگر یہ کفر ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں. بعد از خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم, کہ خدا کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں. اگر یہ کفر ہے تو ٹھیک ہے, میں لکھ لو, میں سب سے بڑا کافر ہوں. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے اور یہ مومنوں کا طریقہ ہے. اب یہ دنیا کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کون سا فعل جو ہے وہ آسمانی ہے, کون سا فعل شیطانی ہے. تو یہ وہ فعلی شہادتیں ہیں, یہ وہ خدا کی تائید و نصرت ہے جو جماعت کے ساتھ ہے, اور یہ ان کی حرکتیں ہیں. اب ہر انسان کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون صبر و شکیب کے رستے پہ چل رہا ہے, اور کون ظلم و ستم کے رستے پہ چل رہا ہے, اور خدا کس کی مدد کر رہا ہے اور کس کو ذلیل و خوار کر رہا ہے, اور کس کے ارادے کامیاب ہو رہے ہیں اور کس کے ناکام ہو رہے ہیں. 74 کی ظلم و ستم کی داستان بہرحال بہت لمبی چوڑی ہے, لیکن اس کے بعد جو خدا کے افضال و برکات نازل ہوئے ہیں وہ تو بالکل ہی بیان کرنے ناممکن ہے. اس کی لسٹ تو اس سے کہیں زیادہ, وہ کئی گنا اس شہادتوں کو پھل لگے, کئی گنا ان قربانیوں کو پھل لگے, اور کوئی ایک احمدی بھی ایسا نہیں جو کہہ سکتا ہو کہ ہم نے اس کو یہ قربانی دی, خدا نے ہم پہ فضل نہیں کیا. آج ان سب کی اولادیں ہیں, کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں, کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی یو کے میں بیٹھا ہے, کوئی بیلجیم ہالینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی ناروے سویڈن میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں دوسرے ملک میں بیٹھا ہے, اور اتنے اس پہ خدا کے فضل ہیں کہ وہ گن نہیں سکتا. اور ہم سب بھی ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا الفضل میں تحریک جدید کے بارے میں, تو میں نے اپنے لوگوں کو جو ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آسانیوں میں رہ رہے ہیں, ان ملکوں میں ہر قسم کی نعمت ہمیں میسر ہے, ہمارا آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں, تو میں نے اس میں توجہ دلائی تھی شکر گزاری کی طرف کہ ہم لوگوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر کے پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے, جس کی وجہ سے ہم پھل کھا رہے ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر اس میں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے, اور فضل میں شائع ہو چکا ہے, کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خاتون کا واقعہ بتایا. غالباً وہ افغان خاتون تھیں. جب حضور نے تحریک جدید کی تحریک کی ہے 1934 میں,
تو ایسے ولولہ انگیز خطاب فرمایا، اور جماعت نے ایسے قربانی کے نظارے پیش کیے کہ جس کو چشمہ فلک نے بہت کم دیکھا ہوگا، لیکن وہ جماعت احمدیہ میں بہت سے ایسے ہیں۔ اس وقت وہ بہت ہی غریب لوگ تھے۔ آج تو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی حالت بہت بہتر ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ غربت میں اپنی چیزیں بیچ کے کچھ نہ کچھ کر کے قربانیاں کر رہے تھے۔ امیر تھے تو وہ چند گنے ہوئے انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ حضرت ظفر اللہ خان صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑی قربانی کی، اور بھی جو امیر زمیندار تھے یا دوسرے بہت بڑی قربانی کی انہوں نے، لیکن وہ میں نے بتایا کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد، زیادہ تر غرباء تھے۔ ایک عورت آئی، وہ غالباً افغانی تھی، تو وہ اردو بھی پوری طرح نہیں بول سکتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں، حضور نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خطبے میں ذکر کیا اس کا، کہ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ دوپٹہ بھی جماعت کا ہے، میرے یہ کپڑے بھی جماعت کے، میری قمیض، جوتی، ہر چیز جو میرے پاس گھر پہ ہے وہ جماعت کی ہے، جماعت نے مجھے دی ہوئی ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں۔ لیکن میں نے کسی طرح سے، اب مجھے نہیں پتا، کوئی کہتا ہے جی اس نے مرغی رکھی تھی اس کے انڈے بیچ کے یا بکری کا دودھ بیچ کے، تو میں نے کسی طرح سے یہ 2-3 روپے بچائے ہیں، یہ میں طریقے میں پیش کرتی ہوں۔ حضور لرز گئے اور حضور نے فرمایا یہ طریق تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو وہ رو پڑی۔ اس نے کہا میں نے اتنی مشکل سے جمع کی ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے اور اس مقصد کے لیے، اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ حضور نے وہ قبول تو کر لیے، اور کس طرح قبول کیے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ آج ہم واقعہ سن کے ہمارا یہ حالت ہو جاتی ہے، تو حضور کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو حضور بیان کیا، لیکن کچھ حضور نے بیان ضرور کیا کہ میں نے پھر وہ روپے لے لیے، اور وہ کہ تاکہ وہ محروم رہے۔ لیکن آج جب ہم جرمنی میں یا دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خواہ وہ یو کے میں ہوں، کینیڈا، امریکہ میں کہیں بھی ہوں، تو ان کو اس عورت کی طرح کہنا چاہیے، اور میں تو سلام کرتا ہوں اس عورت نے جیسے ہم کو ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا، کہ ہم تو جہاں بیٹھے وہ جماعت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں صوفہ جماعت کا، گاڑی میں بیٹھے ہیں جماعت کی گاڑی، کچن اگر ہے تو جماعت کا کچن، ڈرائنگ روم ہے تو جماعت کا ڈرائنگ روم، گھر ہے تو جماعت کا دیا ہوا، اسی کے نام سے ہر چیز ملی ہے، ہر چیز خدا کے نام سے ملی ہے، جماعت کے نام سے ملی ہے، خدا نے دی ہے محض اپنے فضل سے۔ اور اگر ہم پھر اس کا شکر ادا نہ کریں، اور ہم یہ نہ کہیں کہ سب کچھ جماعت کا ہے اور یہ سب کچھ ہم جماعت پہ نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، تو پھر خدا تو دینے والا وہ تو دیتا ہی رہے گا، وہ تو جب دیتا نہیں لیتا، لیکن ہم بھی شکر گزار بندے تو نہ بنیں گے۔ اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو جو خدا نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، آئندہ 7 نسلوں کے ساتھ بھی وہ خدا وہ سلوک کرے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور خدا تعالیٰ کی یہ نعمت جو ہے تاکہ میں قیامت ہمارے ساتھ چلتی چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان شہداء کی قربانیوں کا عرفان عطا فرمائے کہ کیسی انہوں نے قربانیاں دیں اور کس طریق سے دیں، اور پھر ہمیں خدا تعالیٰ جو نعمتیں اور فضلیں ہم پر نازل کی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل چیز جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔